خواتین حضرات، آج جس نماز کے متعلق گفتگو آپ سے ہوگی وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ اللہ اکبر آپ لوگ پڑھیں، کہیں، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جب آپ اتنا پڑھ لیں تو اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، پورا تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑھنا، صرف یہاں تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اتنا آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے ثنا کے بعد۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو آتی ہے تو آپ سورہ تکاثر پڑھیں پہلی رکعت کے اندر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اسے سورۃ تکاثر کہتے ہیں، یہ آپ پڑھیں سورۃ پہلی رکعت کے بعد۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ پھر کھڑے ہیں، ابھی رکوع میں نہیں آپ نے جانا، آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع کے اندر پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد کھڑے ہی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیے، تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، تو اس بیٹھنے کے اندر 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیے، تو دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اسے پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ۔ لیکن جب آپ آخری مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پورا کلمہ پڑھیں، یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ کی ایک رکعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو this will amount to 75 times in one rakat، اور the reciting of the tasbih will amount to 300 in the entire 4 rakat۔ تو یہ جو ہے ساری 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، 2 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ کہ if possible offer this prayer once every day، ایک مرتبہ دن میں جو ہے نا وہ آپ اس نماز کو ضرور پڑھیے۔ if you cannot offer it once on Friday، تو پھر یہ کہ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر فرائیڈے میں اسے ایک پڑھ لیجیے، جمعے کے دن جو ہے اسے پڑھیے۔ if this is not possible offer it once a month، پھر مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اسے پڑھ لیجیے اگر ہفتے میں ایک مرتبہ پاسبل نہیں ہے۔ if 2 is not possible offer it in once a year، پھر اس کو سال میں تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ and if even this is not possible offer it once in your lifetime، تو کم از کم زندگی میں تو ایک مرتبہ اسے پڑھ لیجیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب نماز پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہو، بہت مرتبہ سبحان اللہ بول رہے ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر حضرت عباس جو ہیں وہ جب آپ نے حضور نے فرمایا تو حضرت عباس used to offer this prayer every Friday، ہر جمعہ کو وہ پڑھا کرتے تھے، حضور کے چچا جو تھے ہر جمعہ کو اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ ابن جوزی used to come to the mosque every day as soon as the azan for the noon prayers was called and would offer it by the times the Jamaat stood up for the obligatory prayers۔ وہ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، ہر روز پڑھتے تھے ابن جوزی ظہر کی نماز سے پہلے، اور یہی کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس نماز کو ظہر کی نماز سے جو ہے نا وہ قبل پڑھیں، لیکن ظہر کی نماز سے قبل مینز یہ ہے کہ جب زوال ہو جائے تو آپ ذرا جلدی آ جائیں، تو زوال کے بعد ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے اسے۔ اس کو
جو حضرت عبدالعزیز بن ابی رضا held that he who wanted paradise should hold on firmly to صلاۃ التسبیح، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، وہ اس صلاۃ التسبیح کو بڑی مضبوطی سے جو ہے وہ پکڑ لے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ نماز دی ہے، اس نماز کو صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہ کرام جو ہیں وہ بھی اسے خاص طور پہ اسے پڑھا کرتے ہیں۔ تو آپ جب اس کو پڑھنے لگیں تو جن میری بہنوں کو یا بھائیوں کو قرآن مجید کی سورہ یاد ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلی رکعت میں وہ سورہ تکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پہلی رکعت کے اندر، اور سورہ والعصر جو ہے ان دا سیکنڈ رکعت، دوسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ والعصر پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور پھر سورہ کافرون پڑھیں ان دا تھرڈ رکعت میں، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ فورتھ رکعت میں، یعنی فاتحہ کے بعد جو ہے وہ جب آپ تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ کے بعد کافرون پڑھیے، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اور چوتھی جو ہے اس کے اندر فاتحہ کے بعد کل هو اللہ احد جو ہے وہ اسے پڑھا جائے۔ اور جس میری بہنوں کو یہ ساری سورہ نہیں آتی ہیں، الحاکم التکاثر نہیں آتی، تو میں بہترین طریقہ انہیں جو ہے وہ یہ بتلاتا ہوں کہ وہ سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ کل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اپنا جو ہے وہ یہ تیسرا کلمہ اسے پڑھیے۔ اب رہ جائے کہ ہم نے اس کو گننا کس طرح ہے، تو یہ بڑے دھیان سے سنیے گا کہ آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے نہیں گن سکتی، نماز جو ہے وہ گئی، بیٹ تسبیح جو ہے نا وہ آپ نہیں ہولڈ نہیں کر سکتی ہاتھ کے اندر، تو کیسے کریں گی؟ اور اونچی آواز سے بھی کیسے، ایک ہو گیا، دو ہو گیا، تین ہو گیا، اٹ ول بریک صلاۃ، نماز توڑ دے گا۔ تو پھر کیسے کریں گے آپ نے جو اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، یو میک کاؤنٹ بائی پریسنگ دا فنگرز ایز اے ریمائنڈر، آپ نے اپنی انگلی کو پش کرنا ہے۔ اگر آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہو تو اب آپ نے گننا ہے کہ میں نے 15 دفعہ پڑھنا ہے، تو گننا ہے تو پنکی کو، لٹل فنگر کو جو ہے نا، یو میں پریس پنکی فار یور رائٹ ہینڈ فرسٹ فار دا فرسٹ کاؤنٹ، then the finger next to it for second count, then the middle finger for third count. Following this method until you reach the pinky of left hand will give you an exact count of 10. تو اسی طریقے سے آپ پہلے چھوٹی انگلی یا چھنگلیاں دبائیں، پھر اس کے بعد ساتھ والی انگلی دبا دیں، پھر درمیان والی انگلی دبا دیں، پھر شہادہ والی انگلی دبا دیں، پھر انگوٹھا دبا دیں، اس طریقے سے آپ دباتے چلے جائیں، تو انگلی کو پش کر کے آپ کاؤنٹنگ کریں گے۔ اگر آپ نے کسی اور طرح، اسی طرح اگر آپ کھڑے ہو تو اپنی تھائی کے ساتھ جو ہاتھ لگا کے آپ اس کو انگلیوں کو پش کرتے جائیں، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اسے گن لیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سبحان اللہ والحمدللہ یہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھول گیا، تو کیا کرے گا؟ 15 دفعہ پڑھنا تھا، 10 دفعہ پڑھا، تو اب کیا کرے؟ تو if missed a count then make it up in the next posture. اگر آپ ایک میں بھول گئے ہو تو اگلے میں جا کے پڑھ دو۔ فار ایگزامپل if forgot to recite tasbih after surah in qiyamah then you may recite tasbih 20 times instead of 10 in ruku. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ رکوع کے اندر جا کے پڑھ لیجئے، کھڑے قیام کے اندر اگر آپ بھول گئے ہو تو رکوع کے اندر آپ اس کو جا کے پڑھ لیں گے، اگلے پاسچر کے اندر، اگلی جو آپ پڑھ رہے اس کے اندر جا کے آپ اسے ادا کر لیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ صلاۃ و تسبیح جو ہے، یہ نماز ایسی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک عظیم گفٹ کے طور پر جو ہے وہ دی، ایک عظیم بلیسنگ کے طور پر جو ہے وہ متعارف کروائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی کوئی غلطی ہو، نوئنگلی اسے اس نے کیا یا ان نوئنگلی کیا ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، سیکرٹلی کیا یا اوپنلی اس نے کیا، جو گناہ اسے سرزد ہوئے ہیں، یہ آدمی جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔